جھوٹ کی نیو پر امن کب تک، جہاں سیاست سچ کو کچل کر فائدے کی دیواریں اٹھاتی ہیں، وہاں جنگ کا سایہ ہمیشہ منڈراتا رہتا ہے۔ سلام، نمسکار، آداب عرض ہے، میں ہوں علی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز 110۔ آج بات کریں گے اس ملک کی جس نے برسوں تک صبر کیا مگر اب کہہ رہا ہے اگر حملہ ہوا تو ہم جہنم بنا دیں گے۔ جی ہاں، ایران کے IRGC کمانڈر کا بیان اب صرف ایک دھمکی نہیں بلکہ اشارہ ہے کہ ایران اب پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران کے IRGC یعنی ریولیوشن گارڈ کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل محمد پاکپور نے کہا ہے اگر امریکہ یا اسرائیل نے اس بار کوئی بھی غلطی کی تو وہ غلطی ان کی آخری غلطی ثابت ہوگی۔ کمانڈر کا صاف کہنا ہے ہماری سرزمین پر بم گرانے سے پہلے سوچ لو، کیونکہ ہم صرف جواب نہیں دیں گے، حساب بھی برابر کریں گے۔ اگر امریکہ یا اسرائیل نے دوبارہ حملہ کیا تو ایران جہنم کے دروازے کھول دے گا۔ یعنی صاف لفظوں میں اب کی بار جواب صرف راجنیتک یعنی پولیٹیکل نہیں ہوگی، یہ جواب کٹھور اور بھیانک ہونے کا وعدہ ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب پوری دنیا میں ایران اور اسرائیل کے بیچ تناتنی تیز ہو چکی ہے۔ غزہ میں جاری جنگ کے بیچ اس بیان نے واشنگٹن اور تیل اویو دونوں کی نیند اڑا دی ہے۔ ایران کے میجر جنرل پاکپور کا یہ بیان تہران سے آیا ہے جب عراق کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر قاسم العراضی تہران پہنچے تھے تو دونوں دیشوں نے سیما سرکشا یعنی بارڈر ڈیفنس پر ایک بڑا سمجھوتا کیا اور کہا کہ عراق کی زمین اب کسی بھی طرح کی ودیشی آکرمن کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ ایران اور عراق نے اب بارڈر پر مل کر نرنتر سمیتی یعنی مشترکہ نگرانی کمیٹی بنانے کا جو فیصلہ لیا ہے وہ اصل میں امریکہ اور اسرائیل کی رننیتی یعنی سیاست پر تگڑا حملہ ہے۔ ایران کے شش کمانڈر عبدالرحیم مسعودی نے کھلے عام آروپ لگایا ہے کہ امریکہ عراق کی زمین کو ہمارے خلاف مہری کی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن اب تہران اور بغداد ایک ساتھ ہیں اور یہی بات واشنگٹن اور تیل اویو دونوں کو کھٹک رہی ہے۔ اسی بیٹھک میں ایران کے میجر جنرل پاکپور نے یہ بڑا بیان دیا۔ اس نے کہا کہ اگر امریکہ اسرائیل پھر سے کسی طرح کی حرکت کریں گے تو اس بار نتیجہ پچھلے بار جیسا نہیں رہے گا، ہم جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ شب صرف دھمکی نہیں، یہ اسپشٹ سندیش ہے کہ ایران اب اپنی سینی پرتکریا یعنی فوجی طاقت کو بڑھا کر رکھنے کو تیار ہے۔ دوستو یاد کرو، جون میں اسرائیل پر آروپ لگے کہ اس نے ایران کے کچھ ٹھکانوں پر ایئر اسٹرائیک کی۔ اس حملے میں ایران کے کچھ وریشٹھ افسر یعنی بڑے ادھیکاری مارے گئے اور اس کے بعد تہران نے جواب میں میزائل داغ کر دنیا کو دکھا دیا کہ وہ بھی کسی حملے پر چپ نہیں بیٹھے گا۔ یہ سلسلہ اب نئی چیتونی میں بدل گیا ہے، جہاں ایران نے نہ کیول جواب دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر دوبارہ حملہ ہوا تو پرتکریا یعنی ریئیکشن اور کڑا ہوگا۔ اسی بیان کے ساتھ تہران اور بغداد کے بیچ اب نیا سرکشا یعنی ڈیفنس تال میل بھی بنا ہے۔ دونوں دیشوں نے ایک سنیکت سرکشا سمیتی یعنی مشترکہ نگرانی کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے جو سیماؤں پر نگرانی کرے گی
اور کسی انچاہی حرکت کو روکے گی۔ یعنی ایک طرح سے ایران نے عراق کی سرزمین کو اپنی سرکشا یعنی ڈیفنس جال میں جوڑ دیا ہے۔ اگر اب امریکہ یا اس کے ساتھی دیش ایران کی زمین پر حملہ کرنے کی سوچتے ہیں تو ان کے لیے کام اب پہلے جیسا آسان نہیں رہے گا۔ یہ بیان کیا صرف شبدوں کی جنگ ہے یا پھر اصلی جنگ کی شروعات؟ ہماری سمجھ یہی کہتی ہے۔ ایسی کڑک چتوانیاں اکثر دو چیزوں کی سنکیت دیتی ہے، ایک راجنیتک سگنل یعنی وپچ اور دنیا کو ایک مضبوط سندیش دینا، دوسرا سینی تیاری۔ اگر ٹکراؤ ہوا تو جواب دینے کی طاقت اصل میں موجود ہے، اور جب شبدوں میں جہنم جیسے عالمگیر امیج استعمال ہو تو اس کا اثر منووگیانک یعنی سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے۔ دشمن کے اندر ڈر بھرنا اور سہیوگیوں کو بتانا ہم اکیلے نہیں ہیں۔ دوسری طرف ایران کے رہبر انقلاب آیت اللہ علی خامنائی نے بھی کھل کر دنیا کو جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہم پر کوئی بھی پابندی اثر نہیں کرتی، اور اگر ہم ایٹمی ڈیل سے باہر آتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے آگے کہا میں بم بناؤں یا نہ بناؤں امریکہ پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ بیان دراصل اس وقت کا آئینہ ہے جب امریکہ اور اس کے ساتھیوں نے ایران پر کڑے پرتیبند لگائے تھے، مگر ایران نے جواب دیا کہ ہم دبیں گے نہیں، جھکیں گے نہیں۔ اب اس سے بات صاف ہو گئی ہے کہ ایران کا ہاتھ بندھا نہیں ہے بلکہ اب کھلا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ چرچا زوروں پر ہے کہ ایران کسی بھی وقت ایٹم بم کا ٹیسٹ کر سکتا ہے۔ یہ صرف افواہ نہیں بلکہ خوف ہے جو واشنگٹن سے لے کر تیل اویو تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ لوگ اب کھل کر کہہ رہے ہیں اگر ایران نے واقعی اپنے پرمانو پروگرام کو ایکٹیو کیا تو پورا مڈل ایسٹ ایک بار پھر جنگ کی لپٹوں میں جل اٹھے گا۔ پر سوال یہی ہے کیا اس بار امریکہ وہی پرانی غلطی دہرائے گا؟ کیونکہ ایران نے صاف کر دیا ہے ہم پر ہاتھ ڈالو گے تو انجام جہنم سے بھی بدتر ہوگا۔ اب ذرا دیکھیے انتراشٹریہ سین، امریکہ، اسرائیل، یورپ، ہر کوئی اس بیان کو نظروں سے پرکھ رہا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی سوتر بھی آدھیکارک پرتکریا دے رہے ہیں، پر سرجنک عام طور پر وہ اسے مانیٹر کر رہے ہیں۔ کٹنیتی تیز ہے یعنی پولیٹیکل سیاست تیز ہے، اور سینی یوجنائیں بھی سترک ہیں۔ کسی بھی طرح کی نئی حرکت یعنی چھوٹی چھوٹی علاقائی جھڑپیں بھی بڑے فوجی مورچے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ دوستو، صرف امریکہ اسرائیل کا ہی سوال نہیں ہے، اصلی اثر تو پورے مڈل ایسٹ پر یعنی سمپورن مدھیہ پورب پر پڑے گا۔ کچھ عرب دیشوں نے امریکہ اور اسرائیل کے اشارے پر پہلے ہی سے ایران کو گھیرنے کی کوشش تیز کی ہے۔ جہاں پوری دنیا کے مسلمانوں اور خاص کر فلسطینیوں کو جن عرب ملکوں پر امید تھی کہ وہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مگر اس کے بجائے وہ ایران پر ہی الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ایران اور اس کے پراکسی مڈل ایسٹ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، یعنی جو آواز مظلوموں کے لیے اٹھی تھی اسے ہی خطرہ بتایا جا رہا ہے۔ یا تو سیاست ہے جہاں سچ بولنے والا کھلنائک بنا دیا جاتا ہے اور ظلم کرنے والا امن کا پیغمبر کہلاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینہ پہلے ایران نے سعودی عرب
اور کچھ عرب دیشوں کے سمجھوتے پر کہا تھا جو فلسطینی پیس ڈیل تھا یا سمجھوتا ایک طرفہ ہے اور زیادہ دن ٹک نہیں سکتا۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ اسرائیل لگاتار غازہ پٹی میں ایئر اسٹرائیک کر رہا ہے۔ اب معصوم بچے، عورتیں، عام شہری لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے اگر عرب دیش امن چاہتے ہیں تو انہیں سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، نہ کہ اپنے مالکوں کے ساتھ۔ وہی کچھ دیشوں نے کٹنیتک دوری بنا کر رکھی ہے۔ روس اور چین کا بھی اپنا رول ہے جو ایران کی طرف کچھ حد تک جھکتے ہوئے نظر دکھائی دے رہے ہیں، مگر جتنا طاقت سے بولنا چاہیے تھا، ساتھ دینا چاہیے تھا، فلسطین کے مدد کے لیے آگے آنا چاہیے تھا، وہ بھی ایسا نہیں کر سکے۔ 12 دن کے ایران اور اسرائیل کے جنگ میں لوگوں نے ان دیشوں کی بھومکا کو بھی اچھی طرح دیکھا ہے۔ یعنی اگر سنگھرش بڑھے تو یہ صرف لکیر کھینچنے کا معاملہ نہیں رہے گا، یہ دنیا کے کئی حصوں کو آرتھک اور سینی روپ سے پربھاوت کرے گا۔ لیکن سب سے زیادہ چنتا کرنے والی بات یہاں جنگ کا مانوی اثر پڑے گا، یعنی کہ انسانوں پر اثر پڑے گا۔ یاد رکھیے غازہ اور آس پاس کے چھیتر میں پہلے سے بھی آبادی دباؤ میں ہے۔ کوئی بھی بڑا سینی ٹکراؤ ہزاروں لاکھوں عام لوگوں کی زندگیاں پربھاوت کرے گا۔ ہم ہر بار یہی کہتے آئے ہیں، یوتھ کے فیصلے نیتاؤں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ پریشانیاں کس پر پڑتی ہیں؟ عام انسانیت پر ہے۔ ایران کے میجر جنرل پاکپور کا یہ بیان ہم سب کے لیے چیتونی ہے، نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو راجنیتی کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جو لڑائی کی سچائی کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، شبد اور دھمکیاں اگر کورنیتک راستے سے نہ سلجھے تو پرستھتیاں بہت جلدی ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ چیتونی صرف بھاشائی کھیل ہے یا پھر اصلی یوتھ کی تیاری؟ تاریخ گواہ ہے، جب جب کسی قوم کو کمزور سمجھا گیا اس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ آج ایران پھر اسی مقام پر کھڑا ہے جہاں یا تو اسے مٹا دیا جائے گا یا وہ وجود کی نئی کہانی لکھے گا۔ کہیں نہ کہیں اب ہر ذہن میں یہی سوال ہے کہ آنے والے دنوں میں دنیا پھر ایک نئی تباہی دیکھے گی یا پھر عقل جیت جائے گی اور انسانیت بچ جائے گی؟ دوستو، اتہاس گواہ ہے، جب بھی کسی ملک نے جھوٹ کی نیو پر شانتی بنائی، وہ نیو زیادہ دیر ٹک نہیں سکی۔ خون کی ندیاں بہا کر بھی جو خود کو امن کا پیغمبر کہے، اتہاس اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب سوال یہی ہے، کیا یہ چیتونی صرف شبدوں کی جنگ ہے یا پھر اصلی جنگ کا دستک؟ مڈل ایسٹ ایک بار پھر بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہے، اور اگر ایک چنگاری بھڑکی تو اس بار آگ صرف سرحدیں نہیں، پورا علاقہ نگل جائے گا۔ سوال صرف ایران کا نہیں، سوال ہے امن کا، انسانیت کا، اور اس جھوٹ کی نیو کا جس پر دنیا نے شانتی کا محل کھڑا کیا ہے۔ جھوٹ کی نیو پر شانتی کب تک؟ نیچے کمنٹ کر کے بتائیے، اور اگر آپ کو ہماری رپورٹ اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ہوں علی احمد اور آپ دیکھ رہے تھے آپ کی آواز 110۔ سچ بولیں گے چاہے جتنا بھی بھاری پڑے۔